آج ہم امدادی افعال کا درست استعمال کرنا سیکھیں گے۔ امدادی افعال دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ایک مرکب لفظ ہے۔ امدادی کا لفظ مدد سے بنا ہوا ہے۔ امدادی یعنی مدد کرنے والے۔ افعال فعل کی جمع ہے، یعنی مدد کرنے والے افعال۔ فعل یا افعال یعنی کام، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو امدادی افعال کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فعل یا وہ افعال جو جملے کو مکمل معنی دینے میں مدد کرتے ہیں، انہیں ہم امدادی افعال کہتے ہیں۔ جیسے مختلف امدادی افعال آپ نے سنے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہ مختلف امدادی افعال ہیں: ہے، ہیں، تھا، تھی، تھے، تھیں، گا، گی، گے۔ ان کو ہم امدادی افعال کہتے ہیں۔ بعض جملوں میں انہیں فعل ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے نام ہیں دونوں، امدادی افعال بھی اور فعل ناقص بھی۔ اب یہ جملے کو مکمل معنی دینے میں مدد کیسے کرتے ہیں؟ جیسے یہاں پر میں ایک جملہ لکھوں: کتاب میز پر پڑی ہے۔ اب ہے کو میں نے علیحدہ رنگ سے لکھا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ امدادی فعل ہے۔ کتاب میز پر پڑی ہے، مکمل جملہ ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے ہے کا لفظ ہٹا دیتی ہوں، کتاب میز پر پڑی، اب اس جملے سے ہمیں بات مکمل معنی بات کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، کتاب ہے، وہ میز پر پڑی، اب ہے، تھی، ہوگی پڑی ہوئی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مکمل معنی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ بات کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مکمل معنی جملے کا سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن جیسے ہی کہ ہم نے یہ امدادی فعل استعمال کیا ہے تو ہمیں فوراً سے پورا جملہ مکمل معنی سمجھ میں آ گئے اس جملے کے کہ کتاب ابھی میز پر پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو فعل، اب اس یہاں پر ہے کو ہم امدادی فعل کہیں گے، اور یا فعل ناقص بھی اس کو بولا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں پر امدادی فعل کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ فعل ہمیں پورے جملے کا مکمل معنی سمجھنے میں مدد دے رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اس طرح کے افعال کو امدادی افعال کہتے ہیں۔ اب یہ سارے امدادی افعال ہیں، ہم ان کا استعمال سیکھنے والے ہیں، درست استعمال سیکھنے والے ہیں، اس لیے میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں۔ پہلے ہم یہ دو افعال سیکھتے ہیں، ہے اور ہیں، ان کو درست طریقے سے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے اور ہیں، یہ دو امدادی افعال ہیں جو فعل حال میں استعمال ہوتے ہیں۔ فعل حال آپ کو پتہ ہے موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، تو ہے اور ہیں ہمیشہ فعل حال میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب فعل حال میں یہ کب کب استعمال ہوتے ہیں؟ کتاب میز پر پڑی ہے۔ اب کتاب کیا ہے؟ واحد ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فعل حال میں واحد کے لیے ہمیشہ ہم ہے استعمال کرتے ہیں، یعنی جملے میں اگر واحد چیز کا ذکر ہے تو ہم ہے استعمال کریں گے۔ اب اگر میں لکھتی ہوں، اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ واحد مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ کتاب پڑھی ہے یعنی مؤنث ہے، لیکن ہم نے ہے استعمال کیا۔ اور قلم میز پر پڑا ہے، پڑا ہے، پڑا کا مطلب قلم کیا ہوا؟ مذکر ہوا، لیکن اس کے ساتھ بھی ہم نے جو امدادی فعل استعمال کیا ہے وہ ہے کا استعمال کیا ہے، کیونکہ قلم بھی واحد ہے۔ تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ فعل حال کا جملہ ہو، اس میں واحد کا ذکر ہو، واحد کسی چیز کا ذکر ہو، تو ہم نے ہے کو استعمال کرنا ہے، امدادی فعل ہے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر فعل حال کا ہی جملہ ہو لیکن چیز واحد نہ ہو، جیسے یہاں پر میں کتاب کی جگہ کر دیتی ہوں دو کتابیں، دو کتابیں میز پر پڑی، تو یہاں پر پڑی کے ساتھ آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دو کتابیں میز پر پڑی ہیں۔ تو یعنی فعل حال کا جملہ ہوگا لیکن جمع چیزوں کا ذکر ہوگا، ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر ہوگا، تو پھر ہم ہے استعمال نہیں کریں گے، پھر ہم وہاں پر جو امدادی فعل استعمال کریں گے وہ ہیں ہوگا۔ دو کتابیں میز پر پڑی ہیں، تین قلم میز پر پڑے ہیں۔ تو یعنی ہم نے فعل حال کے جملے میں جب واحد یعنی ایک چیز کا ذکر تھا تو ہم نے ہے استعمال کیا، جمع چیزوں کا ذکر تھا یعنی ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر تھا تو ہم نے ہے استعمال کیا۔ اب ہم ہیں ایک اور جگہ بھی استعمال کرتے ہیں، جب ہم کسی
का एहतरामन ज़िक्र कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ेल हाल में ज़िक्र हो रहा होता है, यानी फ़ेल हाल का जुमला होता है, लेकिन हमने किसी एक इंसान को या एक चीज़ को एहतराम से उसका ज़िक्र करना होता है, तब भी हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, वाहिद का इस्तेमाल नहीं करते। यानी इमदादी फ़ेल जमा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब्बू पढ़ रहे हैं, अब्बू पढ़ रहे हैं, अब्बू वाहिद हैं, एक हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हैं। अब्बू पढ़ रहा है, इस तरह तो हम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमने अब्बू का ज़िक्र एहतराम से करना होता है। तो जब कभी किसी का ज़िक्र एहतराम से होगा, तब भी हम है इस्तेमाल करेंगे, यानी जमा वाला इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हमने है और हैं इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल सीखा। अब हम सीखते हैं था, थी, थे और थीं, ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि ये फ़ेल माजी के जुमलों में इस्तेमाल होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूँ, आज़म काम कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए, था आपको नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ, हम पहले था का इस्तेमाल सीख रहे हैं। अब फ़ेल माजी का जुमला है, ये तो हमें पता चल गया कि काम गुजरे हुए ज़माने में कर रहा था आज़म। अब यहाँ पर हमने था को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ पे आज़म वाहिद है, यानी एक है, और मुज़क्कर है। तो यहाँ पे हमने आज़म के साथ था इस्तेमाल किया, क्योंकि आज़म एक है और मुज़क्कर है। अब अगर इसी को मैं आज़म के बजाय मैं कर देती हूँ, अनीला काम कर रही, तो यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? अनीला काम कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं था इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि ये थी इस्तेमाल करूँगी। क्यों? क्योंकि अनीला वाहिद तो है, एक तो है, लेकिन मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। तो आपने याद रखना है कि वाहिद मुअन्नस के साथ हम थी इस्तेमाल करते हैं। वाहिद मुअन्नस है तो थी इस्तेमाल होगा। वाहिद मुज़क्कर के साथ था, वाहिद मुअन्नस का ज़िक्र है तो थी, फ़ेल माजी का जुमला। अब अगर मुज़क्कर है लेकिन वाहिद नहीं है, जमा है, यानी अब अगर मैं आज़म की जगह लिख दूँ सब लड़के, वाहिद से जमा कर दूँ, रहे मुज़क्कर ही, लड़के मुज़क्कर है ना, तो मैं कह दूँ सब लड़के काम कर रहे थे। फिर था नहीं आएगा, फिर थे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने याद रखना है कि माजी का जुमला हो, उसमें मुज़क्कर हो, लेकिन एक से ज़्यादा मुज़क्कर चीज़ों का ज़िक्र हो, तो हमने थे इस्तेमाल करना है। अब एक और सूरत क्या बनती है, यहाँ पे है वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर जमा मुज़क्कर। अब वाहिद मुअन्नस के लिए थी, तो अगर मुअन्नस हो लेकिन जमा हो, जैसे अनीला की जगह मैं लिख दूँ सब लड़कियां काम कर रही, तो यहाँ पे फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगी? जमा मुअन्नस हो गया है, अनीला के बजाय लड़कियां हो गई हैं, एक से ज़्यादा मुअन्नस हो गई हैं, तो थी को इस्तेमाल करूँगी। सब लड़कियां काम कर रही थीं। तो जमा मुअन्नस के साथ क्या इस्तेमाल होगा? माजी का जुमला है, जमा मुअन्नस है, यानी एक से ज़्यादा मुअन्नस का ज़िक्र है, तो मैं जुमले में इमदादी फ़ेल थी इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पर भी एक सूरत क्या होगी कि हम किसी का एहतरामन ज़िक्र कर रहे हैं, कोई वाहिद मुज़क्कर या वाहिद मुअन्नस है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर हम किसी वाहिद मुअन्नस का ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे अम्मी का ज़िक्र कर रहे हैं, अम्मी, अब इसी जुमले को मैं लेकर चलती हूँ, अम्मी काम कर रही। अब वैसे तो वाहिद मुअन्नस के लिए हम थी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि अम्मी को हमने एहतरामन अम्मी का ज़िक्र करना है, इसलिए जमा मुअन्नस वाला लगेगा, यानी अम्मी काम कर रही थीं। और इसी तरह अगर वाहिद मुज़क्कर का एहतरामन ज़िक्र कर रहे हैं, फ़ेल माजी का जुमला है, वाहिद मुज़क्कर है लेकिन एहतरामन ज़िक्र कर रहे हैं, तो फिर हम जमा मुज़क्कर वाला इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करेंगे। जैसे चचा काम कर रहे थे, फिर था नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब हम सीखते हैं गा, गी और गे कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। पहला फ़ेल माजी में था, है और हैं, था, थी वाला माजी में था, और अब ये है फ़ेल मुस्तक़बिल में। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी आने वाला वक्त। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूँ, अरसलान लाहौर जाए गा, तो यहाँ पे मैंने गा इस्तेमाल किया।
کیوں استعمال کیا؟ ارسلان کی وجہ سے. ارسلان کیا ہے؟ ایک ہے اور مذکر ہے. تو جب کبھی فعل مستقبل کے جملے میں کسی واحد کا ذکر ہوگا اور وہ واحد مذکر ہوگا، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کے لحاظ سے امدادی فعل گا استعمال کریں گے. اب یہ تو ہے واحد مذکر. اب واحد ہی ہو لیکن مؤنث ہو جائے، پھر ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ گی استعمال کرنا ہے. کیسے؟ اگر میں ارسلان کی بجائے جملہ یوں لکھوں، سعدیہ لاہور جائے، تو یہاں پر میں گا تو نہیں لکھوں گی. سعدیہ لاہور جائے گا، سعدیہ تو مؤنث ہے، اگر میں گا لکھوں گی تو وہ غلط ہو جائے گا. سعدیہ لاہور جائے گی. تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب واحد مؤنث ہوگا یا واحد مؤنث ہوگی تو ہم نے گی استعمال کرنا ہے، گا استعمال نہیں کرنا. اور واحد مذکر تھا تو ہم نے گا استعمال کیا. اب اگر مذکر ہی ہو لیکن وہ جمع ہو، جیسے ارسلان کے بجائے میں لکھ دوں سب لڑکے لاہور جائیں گے، تو یہاں پر دیکھیے جب جمع مذکر آ گیا جملے میں، مستقبل کے جملے میں، تو ہم نے امدادی فعل گے استعمال کیا جمع مذکر کے ساتھ، پھر گا استعمال نہیں ہوگا. یعنی مذکر تھا لیکن جب وہ صرف ایک چیز کا ذکر تھا، ایک مذکر انسان کا ذکر تھا تو ہم نے گا استعمال کیا. ایک سے زیادہ کا ذکر ہوا تو ہم نے گے استعمال کیا. اب اسی طرح واحد مؤنث ہے، جیسے سعدیہ کا ذکر تھا تو ہم نے امدادی فعل گی استعمال کیا. اگر مؤنث جمع میں ہوں گی، جیسے اگر سعدیہ کی جگہ میں لکھ دوں سب طالبات، اب یہاں پہ سب طالبات جمع ہے نا، مؤنث ہے اور جمع ہے، تو سب طالبات لاہور جائیں گی، پھر گے نہیں لگائیں گے. یہاں پر بھی جو ہم نے واحد مؤنث کے ساتھ استعمال کیا ہے وہی گی استعمال کریں گے. جمع کیا چیز ظاہر کر رہی ہے؟ جمع کو جائیں. اور یہاں پر بھی ہم نے جائیں گے استعمال کیا تھا جمع مذکر کے لیے، یعنی فعل بھی ہم نے جمع کر دیا تھا، جمع میں کر دیا تھا. اور جمع مؤنث میں بھی فعل جمع میں ہوگا لیکن یہاں پر ہم نے جو امدادی فعل استعمال کرنا ہے وہ ہم نے گی ہی استعمال کرنا ہے. اسی طرح اگر احتراماً کسی واحد مذکر یا واحد مؤنث کا ذکر کیا جائے گا کسی انسان کا، تب ہم کیا استعمال کریں گے فعل مستقبل کے جملے میں؟ اگر واحد مؤنث استعمال ہو رہی ہیں، جیسے خالہ لاہور، اسی جملے کو میں لے کر چل رہی ہوں، خالہ لاہور جائیں گی، تو یہ جو جمع مؤنث میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی واحد مؤنث کے لیے ہم استعمال کریں گے جب ہم احتراماً اس کا ذکر کریں گے. اور اسی طرح جب جو چیز ہم واحد مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، جو چیز ہم جمع مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں جائیں گے، اسی کو جب ہم واحد مذکر کو احتراماً ذکر کریں گے تو پھر ہم جمع مذکر والے امدادی افعال استعمال کریں گے. جیسے استاد واحد مذکر ہے لیکن اگر ہم اس کو لکھیں گے اس جملے کے مطابق تو ہم کیا لکھیں گے؟ استاد لاہور جائیں گے. جائیں گے جیسے ہم نے جمع مذکر میں کیا تھا اسی طرح ہم واحد مذکر میں بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم احتراماً ذکر کریں گے تو جمع والا صیغہ استعمال کریں گے، معاف کیجیے گا، جمع والا امدادی فعل استعمال کریں گے. آج ہم نے امدادی افعال کا درست استعمال سیکھا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم مصادر کو امدادی فعل کے طور پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ سیکھیں گے.